دیکھیے میری بات بالکل سچی ثابت ہو گئی کہ میں نے ثابت کیا تھا کہ منکرین حدیث جو ہوتے ہیں وہ حقیقت میں منکرین قرآن ہیں۔ اگر آپ نے قرآن کو پڑھا ہوتا یا اللہ کی معرفت آپ کو حاصل ہوئی ہوتی، ایمان آپ کا خالص ہوتا، اللہ کو پہچان گئے ہوتے تو کبھی اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ انسان نے جس طرح کی اینک پہنی ہوتی ہے نا، اس کو اسی طرح نظر آتا ہے۔ جب آپ سرخ اینک پہنیں گے تو ہر چیز آپ کو سرخ نظر آئے گی، پہاڑ بھی، درخت بھی، پرندے، ہر چیز آپ کو سرخ نظر آئے گی۔ سبز اینک پہنیں گے تو ہر چیز سبز نظر آئے گی، بلو پہنیں گے تو بلو نظر آئے گی۔ اسی طرح جب آپ منکرین حدیث اور منکرین قرآن کی اینک پہنیں گے تو آپ کو ہر چیز اسی طرح ہر جگہ آپ کا عقیدہ قرآن سے ٹکرائے گا۔ دیکھیے پہلی بات جو میں نے کہی تھی، یہ اللہ کی پہچان ہے۔ مالک اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے کہ گناہگاروں کو مالک بخشنے کا ارادہ جس کے لیے کرے گا، اے گناہگار ہے، لیکن مالک اس کو معاف کرنا چاہتا ہے اپنی رحمت اور شفقت کی وجہ سے۔ تو یہ ایک نظام اس نے خود بنایا ہے، کوئی آپ سے یا میرے سے پوچھ کے نہیں بنایا ہے۔ خود جس کو کہے گا ہاں تم سفارش کرو اور اس کے لیے کرو، تو جس کو مالک کہے گا تم سفارش کرو، اس کے لیے عزت ہوگی۔ مالک اپنے بندوں کو عزت دے گا جنہوں نے دنیا میں اپنے مالک کے لیے قربانیاں دی ہیں، مالک کے دین کو بلند کیا ہے، مالک کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا دی ہے، ان کو میدان محشر میں ایسی عزت دے گا ان کافروں مشرکوں کے سامنے، تاکہ ان سب کو پتہ چل جائے کہ جن کی ہم دنیا میں مخالفت کرتے رہے، مالک کے ہاں ان کا کیا مقام تھا اس ایمان کی وجہ سے۔ تو یہ جس کو کہا جائے گا اور جس کے لیے کہا جائے گا، مالک جس کو معاف کرنا چاہے گا اس کے لیے، باقی جس کو اللہ عذاب دینا چاہے گا اس کے لیے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کسی کو کہے کس کے لیے کہو۔ تو یہ ایک شفاعت کا جو پورا سلسلہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، الا باذنہ، اللہ کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کا اذن ہوگا جس کے لیے وہی کرے گا۔ اب چونکہ آپ نے قرآن کا انکار کرنے کا پورا ارادہ کیا ہوا ہے، بلکہ کر چکے ہیں، اور حدیث کو تو آپ مانتے ہی نہیں، تو آپ کے دماغ میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں، آپ نے اپنے مالک اور خالق کو پہچانا ہی نہیں ہے صحیح معنوں میں۔ دوسری بات جو عالم ارواح کی میں نے بات کی تھی، وہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں زکریا صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ عالم ارواح میں یہ سب کچھ ہوا ہے، یعنی خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے، حالانکہ اس دنیا میں وہ اونٹ کھا گئے، یہ دنیا کا معاملہ تھا، تو انہوں نے عالم ارواح کہہ کے جناب اس کو ضمیر کی آواز کو دبا دیا۔ باقی جس طرح یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے اس طرح کا معاملہ، باقی برزخ کا معاملہ، اگر آپ کو قرآن پر نہیں یقین ہے تو میں کیا کروں، آپ بتائیے۔ قرآن تو ایک صاف موقف پیش کرتا ہے، فرعونیوں کو صبح شام آگ کے اوپر عذاب دیا جا رہا ہے، اور اس کا جسم تو یہاں پڑا ہوا ہے، اسی طرح جیسی روح نکلتی ہے تو اسی وقت فرشتے مارنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں سے لے کے جاتے ہیں، یہاں سے مار پڑتی ہے، تھوڑا پڑتا ہے، ان کی گرز پڑتے ہیں، ان کے دماغوں کے اوپر، ان کی پیٹھوں کے اوپر، جو حدیث کے بھی انکاری ہوتے ہیں، جو انبیاء کے انکاری ہوتے ہیں، قرآن کے بھی وہ اصل میں انکاری ہوتے ہیں، ان کو مار پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے جتنے گئے ہیں یہ انکار حدیث والے، چاہے سر سید ہوں یا یہ پرویزی ہوں یا جتنے بھی ہوں، غامدی صاحب ہوں، یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا، اور جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ اور دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے، یہاں آپ کو اعتراض نہیں کرتے، ابھی صرف الزام لگتا ہے تو پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور وہاں حوالات کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں جب فیصلہ ہوتا ہے تب جا کے اس کو جیل میں یا اس کو معاملہ ہوتا ہے۔ وہ مالک جو سب کچھ جاننے والا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے، اور اگلے پچھلے ان کی کرتوت مالک جاننے والا ہے، ان کو اگر پکڑ کے مالک نے وہاں حوالات میں برزخ میں بند کیا ہے، اور وہاں بتایا جاتا ہے کہ ابھی تم چیخو پکار تم نے لگائی ہوئی ہے، یہ تو بہت ہلکا ہے اس کے مقابلے میں جو قیامت کے بعد تمہارے ساتھ حشر کیا جائے گا، تو چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ قیامت نہ آئے، یا اللہ قیامت نہ آئے۔ اور مومن جو مخلص مومن ہوتے ہیں ان کو خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں کہ وہاں ان کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں بھلائی رکھی ہوئی ہے وہ ان کو ملتا ہے۔ شہداء کو جنتیں ملتی ہیں، انبیاء بھی جنتوں کے اندر ہیں، اور پھر ان کو یعنی قیامت کے بعد اور بڑی بڑی جنتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا، درجات
دے گا مالک، چاہے کافروں مشرکوں کے اور منکرین حدیث کے سینے غم و غصہ سے پھٹ جائیں تب بھی مالک یہی کچھ کرے گا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ عمر بن لئی الخزائی کے بارے میں بتایا کہ اپنی آنتوں کے اوپر آنتیں بھی ہیں اس کی، وہاں چکر لگا رہا ہے گدھے کی طرح برزخ کے اندر۔ اور اسی طریقے سے سارے زانی جو دنیا میں مختلف حصوں میں ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا ہے ایک بڑے تندور کے اندر سارے زانی جل رہے ہیں، آگ اوپر آتی ہے پھر نیچے جاتی ہے، سارا معاملہ ہو رہا ہے۔ فرمایا قیامت تک ان کے ساتھ ہوتا رہے گا۔ اور ایک عالم دین جس کو اللہ نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، علم دینے کے بعد وہ دنیا کی طرف جھک پڑا، اس نے ایمان کے ساتھ غداری کی اور قرآن کے مطابق اس نے زندگی بسر نہیں کی ہے، عقیدے نہیں بنائے ہیں، اس کا سر کچلا جائے گا۔ پھر یہ سود خور جو پرافٹ سمجھ کے بینکوں کے پیسے لیتے ہیں یا سود کھاتے ہیں جتنے بھی، ان کے بارے میں آیا ہے کہ یہ خون کے ایک دریا کے اندر، نہر کے اندر یہ غوطے کھائیں گے اور پھر باہر نکلیں کہ جب کوشش کریں گے پھر ایک پتھر مارنے والا ان کو پتھر مارے گا، پھر آگے جا کے چلیں گے۔ یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں قرآن کی تشریح کر کے۔ اور چونکہ آپ کا اعتماد اٹھ گیا ہے تو آپ دیکھیں ہر موقع کے اوپر آپ کا ایمان عقیدہ قرآن سے ٹکراتا ہے، حدیث سے ٹکراتا ہے۔ تو کہاں کہاں کون کون سی بات میں آپ کو سمجھاؤں؟ تو میرے خیال میں جو مناسب گفتگو تھی میں 3-4 مرتبہ آپ سے کہہ چکا ہوں، وہ ہو چکی ہے۔ اب ہر جگہ آپ قرآن کا انکار کریں گے اور صحیح حدیث کا انکار کریں گے، اور سچی توبہ کریں اپنے مالک اور خالق سے۔ اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا تھا، اس موقع کو ایسا لگتا ہے آپ ضائع کر دیں گے، اور ایمان اور عقیدے کی جو بات آپ کے سامنے آئی ہے اب آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے، آپ کا اپنا نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب بھائیوں کو۔